تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جس عقیدے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کفری عقیدہ تھا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حکمرانوں کو کافر قرار نہیں دیا اور نہ ہی بغاوت کا اعلان کیا، خروج کا اعلان کیا۔ یہ نہیں کہا میرے ماننے والے، میرے شاگرد تلواریں لے کے آئے ہم اس حکومت کا مقابلہ کریں گے، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ ہر کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا، کفر اور چیز ہے، کافر اور چیز ہے۔ بسا اوقات انسان کفریہ کام کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کفریہ کام کیا، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے عمل کو کہیں گے یہ کام کفری ہے بھائی۔ بسا اوقات ہمارے سلفی بھائی کو ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو بدعت پہ مشتمل ہوتے ہیں، کیا اب آپ اس کو بدعتی کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ جو ہی اس کو پتا چلے گا کہ بدعت ہے وہ دور ہو جائے گا، پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم کہیں گے اس نے کام بدعتیوں والا کیا ہے لیکن خود یہ بدعتی نہیں ہے۔ تو کفر اور کافر میں فرق ہے، بدعت اور بدعتی میں فرق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حکمرانوں کی طرف سے غلط عقیدے کا جو مطالبہ تھا اس کو قبول نہیں کیا، لیکن اعلان جنگ بھی نہیں کیا، خروج بھی نہیں کیا، لوگوں کے راستے بھی بند نہیں کیے، فوج اور پولیس کو قتل نہیں کیا۔ یہ غلط عقیدہ ہے جو آج کل کئی لوگوں نے اپنا رکھا ہے کہ جو ہی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر کوئی غلط بات کہے تو آپ تلوار لے کے میدان میں آ جائے، نہیں، اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہمیشہ حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا، ان کی بات ماننے کا، البتہ ان کے 100 آرڈرز میں سے 50 آرڈر میں سے جو 2 3 4 غلط آرڈر ہیں وہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن ان 3 4 آرڈر کی وجہ سے عوام کو آپ اکسائیں، بغاوت پہ آمادہ کریں، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ایک شخص حکمران بن جائے، جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے، دوسرا شخص اگر اس کو حکمرانی سے ہٹانا چاہے تو فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ بہت نیک ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے وہ قاری قرآن ہو سکتا ہے اس کی داڑھی بڑی لمبی ہو سکتا ہے وہ توحید کے اوپر ہو، لیکن بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس ایک آدمی کا قتل ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ اس کا جتھا مضبوط ہو، اس کا لشکر مضبوط ہو، فوج کی اور اس کی لڑائی ہو، اور پھر ادھر سے بھی ہزاروں قتل ہو، ادھر سے بھی ہزاروں قتل ہو۔ آج آپ سوڈان میں دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے، دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمان، دونوں طرف سے لڑنے والے سوڈانی، اور پبلک کو نقصان ہو رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، قتل عام جاری ہے۔ یہ ہوتے ہیں غلط نتائج کس کے؟ بغاوت کے، خروج کے، حکمران کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی۔ حکمران غلط آرڈر دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، پیار سے، محبت سے نصیحت کریں، مان جائے ٹھیک، نہ مانے تو آپ سے یہ مطالبہ، یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں مانا تھا، آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے نصیحت کی تھی کہ نہیں کی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، یہی لوگ جو مسلمان حکمران کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے قائل ہیں، تشدد کے قائل ہیں، اگر یہی طاقت میں فتویٰ دوں، میرا فتویٰ ویسے غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، لیکن فرض کرتا ہوں میں فتویٰ دوں، کوئی عالم دین فتویٰ دے کہ جناب یہ کافروں کو قتل کر دو، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ظلم ہے جی، انہوں نے کہنا ہے ظلم ہے، کافروں کو قتل کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے، کیوں قتل کریں جی ان کو؟ حالانکہ وہ شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ اچھا، اپنا مسلمان حکمران وہ غلطی کرے تو جی اب تشدد، اب طاقت، فوج کو قتل کرو، پولیس کو قتل کرو، عجیب رویہ ہے ہمارا۔